حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا۔ دوپہر تک 70 بہادروں نے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ انہوں نے اپنے تمام پیارے بچوں کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ باقی رہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کا سامنا کرنا تھا۔ عین اسی لمحے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پیاس کی وجہ سے تکلیف دہ ہو کر مسلسل روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان سے محبت خاص طور پر ایک دکھی بچے کے لیے بے حد تھی۔ ان کا 6 ماہ کا بچہ جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور دشمن کے خیموں سے بچے کے لیے کچھ پانی کی درخواست کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے تھے اور ان کے انسانی احساسات کو بھڑکانا چاہتے تھے، لیکن پتھر دل دشمن نے پانی دینے کی بجائے تکلیف دہ بچے کی طرف تیر چھوڑ کر انہیں فوراً شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہیں درد کی ایسی ناقابل برداشت لہر محسوس ہوئی۔ ان کے بازوؤں میں بے جان بچے کا نظارہ تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی کو بچے کے خون سے بھر دیا اور اسے آسمان کی طرف اوپر کی طرف پھینک دیا۔ اللہ سے شکایت کی، اے میرے رب، میری تسلی یہ ہے کہ تو تیری عظمت میں اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے جس میں میں گزر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، ہزاروں کے مقابلے میں ایک شخص۔ وہ دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور لڑتے رہے، اس عمل میں بہت سے زخم وصول کرتے رہے۔ دشمن کے ہزاروں جنگجو ان کے گرد گھیرا گھیر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب شمر نے عملے کے لیے چیخ ماری اور پھر دھمکی دیتے ہوئے دوبارہ چیخنے لگا، اور جواب میں انہوں نے اجتماعی حملہ کیا اور ایک تلوار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں کلائی پر گری اور ان کے بائیں ہاتھ کو گہرائی سے کاٹ دیا۔ خون کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ ایک اور تلوار جلد ہی ان کی پیروی کرنے والی تھی اور یہ ان کی کمر کے اوپری حصے سے ٹکرا گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہوئے بے حس محسوس کر رہے تھے اور ان سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ صدمے کی حد کے قریب تھے، اگرچہ حیران کن طور پر انہوں نے اپنی تلوار پر جھک کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ پھر انہیں مہلک دھچکا لگا۔ اسی مقام پر شمر جس کی ماں کافر تھی آگے آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیک سر جسم سے الگ کر دیا۔ نیک سر جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بوسہ دیا کرتے تھے۔ شمر اور دیگر لوگوں نے ان کے سر نیزے کی نوک پر 600 میل دور یزید تک لے جانے کی جرت کی۔ عمر ابن سعد نے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلاک ہونے والے دیگر تمام افراد کی لاشوں کو پامال کر دے، انہیں مزید بگاڑ دے۔ زخموں اور خون سے بھری لاشیں اور بے سر شکلیں کافی نہیں تھی۔ 3 دن تک شہیدوں کی بے نقاب لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑی رہی۔ اس کے بعد بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جو میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں تھے، ان کی تدفین میں مدد کی۔ عمر ابن سعد اور اس کی فوجوں نے بنی امیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر کے اونٹوں پر بٹھا دیا اور کربلا سے کوفہ تک ایک قافلے میں آگے بڑھے۔ جلوس میں سب سے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروکاروں کے سر نیزوں کی نوک پر تھے۔ یہ منظر عجیب بھی تھا اور ناقابل رحم بھی۔ کربلا انسانیت کا اب تک کا سب سے ظالمانہ المیہ ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں ہونے والے حیران کن اگرچہ خوفناک واقعات ایک طاقتور آتش فشاں کی طرح ثابت ہوئے جس نے مسلمانوں کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ مخلص مسلمانوں کے لیے کربلا فتح میں بدل گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ روشنی کا مشعل راہ بن گیا تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ یاد دلایا جائے کہ وہ ایماندارانہ اور خلوص نیت سے اسلام پر عمل کرے، نتائج سے قطع نظر صحیح کام کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ دوسری طرف یزید نے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو اس نے اور اس کے والد نے حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ 3 سال کے اندر اللہ کا غضب اس پر گرا جس کی وجہ سے وہ 33 سال کی عمر میں مر گیا اور چند دہائیوں کے اندر ہی بنی امیہ کی حکومت ٹوٹ کا شکار ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ المیہ کربلا نے انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ حق میں کھڑے ہونا اور اس کے لیے موت سے لڑنا غلط لوگوں کے سامنے پیش ہونے سے زیادہ قابل احترام اور قیمتی ہے، خاص طور پر جب اسلام کی بقا خطرے میں ہو۔